الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہمارے سامنے لیا جائے یا ہم خود لیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے پیارے واقعات کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ اس کی دوسری قسط ہے، دوسرا پارٹ ہے۔ الحمدللہ جو بقیہ واقعات ہیں، جو کچھ واقعات میں نے ترتیب دیے ہیں، کتابوں سے اکتساب کیا ہے، ان میں سے آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ لنگر خانے میں جو بھی کھانا پکتا فقراء کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فقراء کی بہت بڑی جماعت دسترخوان پر شریک تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر فقیر کے ساتھ ایک ایک لقمہ تناول فرمایا۔ ایک فقیر کو دیکھا، وہ روٹی شوربے سے بھگو کر سرید بنا کر کھا رہا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، ان سب میں سے یہ کیا خوب کھانا ہے، کیونکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی بزرگی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی بزرگی تمام کھانوں پر۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ عز و جل نے جس طرح بے بہا مال و دولت عطا فرمائی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح اسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ بھی فرمایا کرتے۔ آپ کی سخاوت صرف مریدین اور محبین تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ اگر کبھی سرکاری سطح پر بھی مالی ضرورت درپیش ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ یہ حکایت ارشاد فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی کو کوئی شے عنایت فرماتے تو اچھی اور زیادہ مقدار میں دیتے۔ معلم جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا تھا اسے تنخواہ کے علاوہ انعام بھی مرحمت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں سخت قحط پڑ گیا۔ ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ کو غلہ کی ضرورت پڑی۔ اس نے آپ سے طلب کیا تو آپ نے اس کی التماس قبول فرما کر کئی من غلہ عطا فرما دیا۔ جب غلے کو یہاں سے لے جایا گیا تو اس میں ناگہاں طور پر بھاری مقدار میں نقدی رقم بھی نکل آئی۔ والی شہر نے آپ کے پاس وہ رقم بھیجی کہ میں نے تو صرف غلے کا سوال فرمایا تھا۔ جس وقت وہ روپیہ حضرت کے پاس لایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس روپیے کا حال معلوم تھا، لیکن میں نے یہ نقد رقم اور غلہ حاکم کو دے دیا تھا، اس کے پاس لے جاؤ کہ وہ اپنے صرف میں لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خزانہ غربا اور مستحقین کے لیے ہر وقت کھلا رہتا۔ محتاج اور مساکین آتے اور آپ کے دربار سے مالا مال ہو کر جاتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجرہ مبارکہ میں مصروف عبادت تھے۔ چند درویش بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ اپنے مصلے سے اٹھے اور رقم کی ایک تھیلی ہاتھ میں لیے باہر نکل گئے۔ درویش بھی حیرانی کے عالم میں آپ کے ساتھ ہو لیے۔ باہر آ کر دیکھا کہ چند آدمی ایک غریب الحال شخص کو اپنے قرض کی وصولی کے لیے تنگ کر رہے ہیں اور اس شخص کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرض خواہوں کو بلا کر فرمایا یہ تھیلی لے لو اور جس قدر اس شخص سے لینے ہیں نکال لو۔ قرض خواہ نے اپنے قرض سے کچھ روپے زیادہ لینے چاہے، فوراً اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ چلا کر بولا حضور معاف فرما دیجئے، میں زیادہ لینے سے توبہ کرتا ہوں۔ فوراً اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ مفلوق الحال مقروض آپ کو دعائیں دینے لگا۔
آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درویشوں کے ہمراہ خلوت خانہ واپس تشریف لے آئے اور فرمایا خداوند کریم عز و جل نے مجھے اس شخص کی مدد کے لیے بھیجا، الحمدللہ عز و جل اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اس قدر خوف چھایا کہ اٹھ کر حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور توبہ اور استغفار کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اتنی گریہ و زاری فرمائی کہ مصلح آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آہوزاری کی مسلسل دردناک آواز آ رہی تھی جس سے لوگوں کے دل پھٹے جاتے تھے۔ صاحبزادگان ارادت مندوں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہر چند التجائیں کیں مگر کسی کی عرض قبول نہ ہوئی۔ آخرکار حضرت کے پیارے پوتے حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 2-3 مرتبہ زور سے پکارا، دادا جان دروازہ کھولیے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرط محبت سے اٹھے اور حجرے کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ خدا شناس آنکھیں کثرت مجاہدہ سے سوج گئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور ان سے آنسوؤں کی بجائے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ عرض کی گئی حضور اس گریہ و زاری کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا ایک شخص بہاؤالدین جو زہد و رعا میں صاحب کمال، زہد و ورا میں صاحب کمال اور علم و عمل میں یگانہ روزگار تھا، فوت ہو گیا۔ اس کی عبادت اور اطاعت کسی کام نہ آئی، اس کے تمام اعمال اس کے منہ پر مارے گئے اور ایمان سلب کر لیا گیا۔ یہ حال دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ خدا جانے اس فقیر بہاؤالدین سے کیا سلوک ہوگا۔ دوسرا یہ کہ روز مساق جب تمام ارواح خداوند کریم کے حضور پیش ہوئیں، ارشاد ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جواب عرض ہوا یعنی کیوں نہیں؟ حکم ہوا میں تمہارا معبود ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ پہلے حکم پر کئی سجدے میں چلے گئے اور کئی کھڑے رہے۔ دوسری مرتبہ میں پہلے لوگوں کے ساتھ کئی اور بھی شریک ہو گئے اور یہ سب مخلصین کہلائے، اول مسعود آخر محمود، لیکن جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہے کہ مصداق بنا دیے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کس گروہ میں ہوں۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی تھے اور قطبیت عظمہ کے درجے پر فائز تھے۔ آپ نے عرض کی دادا جان آپ ہر 2 امور کے متعلق تسلی رکھیے کیونکہ حضور کی روح مخلصین کے اس گروہ میں سے ہے جس نے دونوں مرتبہ خلوص دل سے سجدہ کیا۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ آپ کی روح اغواس کی صف میں تھی اور میں اقطاب کی صف میں تھا۔ میں نے آپ کی روح کو دیکھا کہ اغواس کی صف میں کھڑی رب العزت کی حمد و ثنا کر رہی تھی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ تسلی ہوئی اور اس وقت جبین نیاز ادائے شکر کے لیے خاک عبودیت پر رکھ دی اور پھر باہر تشریف لا کر مشتاقان جمال کو شربت دیدار سے شاد کام فرمایا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر وقت اپنے مریدین کی شرعی رہنمائی اور اصلاح عقائد و اعمال کو پیش نظر رکھتے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین اور محبین کو معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر بھی نظر رکھتے اور بر وقت ان کی اصلاح فرماتے۔ ایک بار حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہر کے کنارے گئے تو مریدوں کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں۔ سب شیخ کو دیکھتے ہی برائے تعظیم کھڑے ہو گئے لیکن ایک صوفی نہ اٹھا۔ اس نے پہلے اپنا وضو مکمل کیا اور اس کے بعد تعظیم شیخ کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان سب میں ایک یہی درویش کامل ہے کہ مکمل وضو کرنے کے بعد میری تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ نے اس کی نماز میں کوئی غلطی دیکھی تو بلا کر اس کی اصلاح فرمائی۔
اور دوبارہ نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا، اس نے 3 مرتبہ غلطی کی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 بار نماز پڑھوائی اور حکم فرمایا کہ باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لو اور نماز کے مسائل سیکھو۔ آج مسلمانان عالم کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، ہر طرف بے عملی کا دور دورہ ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت نمازوں کی ادائیگی سے غافل ہے، اور جو رہے سہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی ایک تعداد ہے جسے نماز کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، مکروہات اور مفسدات کا کچھ علم نہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نماز کے مسائل سیکھنے اور صحیح طور پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جو درویشوں کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان میں بیٹھ گئے۔ اس محفل سے ایک نور بلند ہو رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور کا منبع تلاش کرنے کے لیے نظر دوڑائی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ایک درویش پر پڑی جس سے یہ نور بلند ہو رہا تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے قریب گئے اور فرمایا، تم ان درویشوں میں کیوں شامل ہو؟ اس نے جواب دیا، اے زکریا، میں اس وجہ سے شریک ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عوام میں بھی خاص ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف تشریف لائے تو حاکم ناصر الدین کباچہ نے خواجہ صاحب سے مدینۃ الاولیاء میں قیام کی درخواست پیش کی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مدینۃ الاولیاء ملتان برادرم بہاؤالدین کی تحویل میں دیا جا چکا ہے، ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟